الرحمن الرحیم دین و زندگی کا 7واں درس جو قیامت ہی سے متعلق ہے، اس کے اندر اس بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے کہ ائمہ علیہم السلام کی زبانی اور قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں انسان کا انجام کیا ہوگا، آخرت میں نیک لوگ اور گنہگار کس طریقے کی زندگی گزاریں گے، اور ان کا جو عمل ہے اور اس کی وہ جزا ہے، ان کے درمیان کون سا رابطہ ہے۔ ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزو، جنت اور دوزخ دو مرحلے ہیں قیامت کے۔ انسان کا انجام یا تو جنت ہے، انسان کا انجام یا تو دوزخ ہے۔ یہ یقین رکھیے کہ مومن جتنا بھی فاسق ہو، اس کا انجام جنت ہے، کیونکہ اس کی بیس مضبوط ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے فسق کی وجہ سے، بد عملی کی وجہ سے اس کو برزخ میں اور قیامت میں سزا بھگتنی پڑے گی، مگر سزا بھگتنے کے بعد اس کا انجام جنت ہوگا۔ اب یہ جنت کیسی ہوتی ہے جس کی سب کو خواہش ہے، سب کو آرزو ہے؟ تو کہا کہ یہ جنت وہ جگہ ہے جہاں پر عدالت قائم نہیں ہوگی، حساب و کتاب نہیں ہوگا، بلکہ فقط نیک لوگوں کو وہاں پر رکھا جائے گا، کامیاب لوگوں کو وہاں پر رکھا جائے گا۔ اہل بہشت کے فرشتے استقبال کریں گے، انہیں کہیں گے کہ آؤ، آ کر دیکھو، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا تمہارا وہ وعدہ پورا ہوا۔ ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جنت کے کل ملا کر 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ پیغمبروں کے لیے اور صدیقین کے لیے ہے، اور ایک دروازہ شہداء کے لیے ہے۔ شہید اس دروازے سے وارد ہوں گے۔ جس طریقے سے حرم امام رضا علیہ السلام کے کئی دروازے ہیں، آپ ہر جگہ سے جاتے ہیں، مگر وہاں پر کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ اس درجے پر ہوں تو اس دروازے سے آئے، لیکن جنت میں الگ الگ دروازے رکھے جائیں گے کہ وہاں پر جو جس مرحلے کا ہوگا، جس معیار کا ہوگا، جس مرتبے کا ہوگا، اس کو وہاں سے گزارا جائے گا۔ اور ہر دروازے پر فرشتے آپ کا انتظار کریں گے، آپ کو سلام کریں گے، خوش آمدید کہیں گے، اور کہیں گے کہ آؤ، تمہارا وعدہ پورا ہوا، ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہو۔ یہ ہمیشہ کے لفظ اس لیے ہے، اللہ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں فیہا خالدون کا ذکر کیا، وہ جنت کے لیے ذکر کیا، قیامت کے لیے ہمیشہ کا ذکر نہیں ہے۔ انسان اگر برا انسان بھی ہے تو وہاں سزا پانے کے بعد اس کو جنت ملے گی۔ ہاں، لیکن جو مشرک ہے، جو عاق والدین ہے، جنہوں نے بالکل بھی توبہ نہیں کی، وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس کے بعد اہل جنت جو تمنا کریں گے، جو خواہش کریں گے، جو آرزو کریں گے، فوراً انہیں مل جائے گی، اور جنت میں ذرہ برابر حزن نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، رنج نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تو دنیا کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی رنج و مصیبتوں، آلام سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں پر آپ ابدی سکون چاہیں گے تو یہ ناممکن ہے۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ تو دنیا کی زندگی میں تو تکلیف ہے، پریشانی ہے۔ اچھی بات۔ جنت کا بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے، خصوصاً ان دنوں میں، رجب میں، شعبان میں، ذی الحجہ میں، کہ اگر ہم کو فلاں جگہ کی گلیاں مل جائے تو ہم جنت کو ٹھکرا دیں۔ یہ شاعرانہ خیال تو صحیح ہے، لیکن جس کی آرزو خود اہل بیت کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آخری مرحلہ ہے انعام کا، یہ بہترین چیز ہے جو دی جانے والی ہے۔ ٹھیک ہے، سنی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہندو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے اپنے مجھے بھی جنت چاہیے، اور ہم ہیں کہ جیسے اپنے جنت میں یہ کہتے ہوئے گھس جاؤں گا ماتھر، شبیر کے قدموں کے نشاں ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جیسے اپنے اسے بھی جنت مل جائے، کون نہیں چاہتا ہے؟ لیکن ہمارے پاس جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ اصولاً صحیح نہیں ہے۔ یعنی یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن چیزوں کو، جن اعمال کو پروردگار عالم اہمیت دے، اس کا مذاق اڑانا، اس کی اہمیت کو کم کرنا، یہ واقعاً بندگی کے خلاف ہے، یہ بندگی کے خلاف ہے۔ ایسے اشعار کی واہ واہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔
ہم نے شاعروں کے تخیل کو دین سمجھ لیا، ہم نے تاریخ کو میر انیس و میر دبیر سے سمجھنا چاہا، تو آپ کو کبھی بھی وہ دین صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ سوز خوانی تک صحیح ہے، وہ اظہار حزن و ملال کے لیے بہتر ہے، آپ کے دلوں کو گرمانے کی حد تک تو صحیح ہے، لیکن حقائق کا جو تعلق ہے ان حقائق کا تخیلات سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے اندر ہم کو بہت ہی چوکنا رہنا چاہیے۔ اب یہاں کبھی بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو سامنے والا میر انیس کا مصرع سنا دیتا ہے، اب آپ اس کو طبری سنائیے، وہ میر انیس کا مصرع سنائے گا، تو یہ کیا تک ہے؟ ٹھیک ہے، اچھی بات۔ تو وہاں عزیزوں کوئی غم نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی کے مقابل کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ دوزخ صاحب، وہاں پر بھی جہنم کے بھی دروازے ہوں گے، وہاں پر متکبر لوگ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم، انہیں کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ فیہا بئس مثوی المتکبرین، یہ جگہ تکبر کرنے والوں کے لیے سب سے بری جگہ ہے۔ عزیزو، پروردگار عالم نے مشرک کو جہنم میں نہیں بھیجا ہے، اصل جو جہنم میں جاتا ہے وہ متکبر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جنت سے جو شیطان کو نکالا گیا وہ تکبر کی وجہ سے نکالا گیا ہے، شرک کی وجہ سے نہیں نکالا۔ شرک تو اس نے بعد میں کیا، اپنی قدرت کو اس نے اس کے مقابل سمجھا، لیکن اصل سب سے بڑی چیز، چونکہ کبریائی اور بزرگی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیب دیتی ہے، گنہگار کو پروردگار عالم معاف کر سکتا ہے۔ چونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید گنہگار اللہ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے جب وہ شکستہ دل کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے توبہ کرتے ہوئے، تو پروردگار اسے ان نیک افراد سے کہیں زیادہ بہتر سمجھتا ہوگا جن کو اپنے اعمال پر گھمنڈ ہوتا ہے، جس کو ایک بھروسہ ہے کہ میں عمل کے سہارے جا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کا تنہا سہارا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے جتنے بھی ہم عمل انجام دے لیں وہ ذریعہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا، مگر جیسے اپنے شرط نہیں ہے۔ کہیں یہی عجب، یہی جیسے اپنے اعمال کو اچھا سمجھنا ہمیں حق سے دور نہ کر دے، اللہ سے دور نہ کر دے۔ چونکہ شیطان بھی اسی بات کی دعائی دے رہا تھا، میں نے برسوں عبادت کی تیری، تو کیا میرا حق نہیں بنتا ہے کہ میں انسان سے زیادہ میرا مقام اور مرتبہ بلندتر ہو؟ تو یہ اعمال نجات نہیں دلاتے ہیں، شکستہ قلبی، شکستہ نفسی جیسے اپنے ہم کو نجات دلاتی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ جہنم سن لینے میں آسان ہے، سنا لینے میں آسان ہے، وہ اتنی سخت جگہ ہے کہ جہاں پر انسان کو جلایا جائے گا، چاہے وہ شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ شیطان آگ سے بنا ہے مگر جہنم میں جلایا جائے گا، اور یہ جو انسان جلتا ہے جہنم میں وہ خود اس کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ پروردگار عالم نے کوئی ایندھن ہمارے لیے تیار نہیں کیا، ایندھن ہم نے خود تیار کیا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ ہم طبیعتاً جنتی ہے نہ ہی دوزخی ہے، بلکہ ہم اپنے عمل کے ذریعے جہنم کے لیے لکڑیاں تیار کر رہے ہیں، دوزخ تیار کر رہے ہیں۔ اچھی بات، یہاں پر دوزخ میں دوزخی روئیں گے، حسرت کریں گے، نالہ و شیون کریں گے اور کہیں گے کہ اے پروردگار، اے کاش ہم تیرے حکم کو مان لیتے اور تیرے پیغمبر کی اطاعت کرتے، اے کاش ہم نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ زندگی میں ایک بڑی چیز اچھا دوست ہے، اسی لیے کہا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کی دشمنی کو آشکار کرنے کے باوجود ہم اللہ کی اطاعت سے زیادہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور اسے اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے دوست کے انتخاب میں بہت توجہ رکھنا چاہیے، کیونکہ بچپنے سے لے کے بڑھاپے تک اس کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ شیطان کو ہم کہیں گے روز قیامت میں ہم نے اس کو دوست بنایا تھا، شیطان کہے گا کہ میری گردن پر کچھ نہیں ہے، میں نے تو تمہیں صرف شوق دلایا تھا، عمل جو کیا ہے تم نے کیا۔ تو ہم روز قیامت کہیں گے یقولنا یا لیتنا، کہ اے کاش ہم، ہاں روز قیامت ہم یہ بھی کہیں گے کہ اے پروردگار ہم نے دنیا میں گمراہی کی، اے کاش تو ہمیں چند دنوں کے لیے
دوبارہ جنت میں دنیا میں بھیج دے تو ہم عمل کر کے دکھائیں گے۔ پروردگار عالم کہے گا یہ تو ان کی باتیں ہیں جو ہمیشہ بناتے رہتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس دن بھی ہم یہی کریں گے کہ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری دوسروں کی گردن پہ ڈالیں گے اور دوسروں کو ہم غلط ٹھہرائیں گے، کبھی شیطان کو غلط ٹھہرائیں گے اور کبھی فرشتوں کو غلط ٹھہرائیں گے، کبھی اپنے دوستوں کو غلط ٹھہرائیں گے، لیکن وہاں پر ہمارے عمل کو ہمارے سامنے قرار دے دیا جائے گا۔ اب یہاں پر عزیزو جو سزا قیامت میں دی جائے گی وہ کس قسم کی ہے اور کتنی قسم کی یہ سزائیں ہیں؟ تو یہاں پر دیکھیے عزیزو، دو طریقے کے سزا ہمیں، بلکہ تین طریقے کی سزائیں ہمیں دی جاتی ہیں۔ کچھ ہیں اس کا پہلے سے ایک معیار بتا دیا گیا، ایگریمنٹ کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر اگر تم چوری کرو گے تو تمہاری انگلیاں کاٹی جائیں گی، اگر وہ ہم نے سزا پالی تو پھر آپ کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ اگر کہا کہ جان کا بدلہ جان ہے، ہم نے کسی کی جان لی، ہماری بھی جان اس کے بدلے لے لی گئی، تو پھر اس کی کوئی سزا نہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو قتل کیا، سامنے والے نے کہا کہ میں تمہیں اس کے بدلے قتل تو نہیں کروں گا، اس کے بدلے اتنے پیسے مجھے دے دو، تو اسے قصاص کہتے ہیں۔ اگر آپ نے یہاں پر مال اگر ادا کر دیا تو آپ کی گردن سے یہ سزا کیا ہو گئی؟ رد ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور بعض سزاؤں کا یہ ہے کہ آپ کو فلاں آپ گناہ کریں گے تو آپ کو اتنے سال اتنے دن قید خانے میں رکھا جائے گا، اگر رکھا جائے تو آپ کی سزا وہاں پر کیا ہے؟ ختم ہے۔ تو کچھ اس طریقے کی سزائیں ہیں، اور کچھ سزائیں کیا ہیں کہ ہم برا عمل انجام دیتے، اس کی سزا پہلے سے مشخص ہے، اس کو ہم کو یہ سزا دی گئی، یہ ایگریمنٹ کے ساتھ ہوا، قرارداد کے ساتھ ہوا۔ دوسرے بعض سزائیں کیا ہے؟ خود ہماری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ نے مقرر نہیں کی، بلکہ ہماری اپنی۔ مثلا اللہ نے ہم کو اچھی صحت دی تھی، ہم نے اس کی رعایت نہیں کی، مریض ہو گئے۔ یہ مریض ہونا اللہ کی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اپنے اعمال کا کیا ہوا عمل ہے۔ مثلا ڈاکٹر نے کہا سگریٹ پیو گے تو پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے، ہم نے نہیں سنا، پھیپھڑے خراب ہو گئے، تو یہ اللہ کی طرف سے سزا نہیں ہے، یہ آزمائش نہیں ہے، یہ ابتلا نہیں ہے، یہ تکلیف نہیں ہے جو خدا کی طرف سے دی گئی، بلکہ یہ ہمارے اپنے اعمال کا کرنا ہے۔ اور ایسے بہت سارے اعمال ایسے ہی ہیں، بہت ساری جو تکلیفیں ہم دنیا میں جھیل رہے ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال کا کیا ہوا ہے۔ جسے کیا ہے، یہ شعر میں ہمیشہ پڑھا ہوں کہ جسے چلاؤں بھی خود اور زخم کھاؤں بھی خود، نئے مزاج کے تیروں کما بناؤں میں۔ تو ہمارا اپنا مزاج ہے، جیسا ہمارا مزاج ہوگا ویسے ہمیں سزا ملے گی۔ اچھی بات۔ تو غربت کی ذمہ داری تو شریعت پر نہیں ہے، تم نے پھر کس بنیاد پر ایک شخص کی جان لی؟ اب یہاں پر یہ کہ اس کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے جو مقتول کے ورثہ ہیں وہ لوگ زیادہ پیسے کی جگہ کم پیسہ لیں، راضی ہو جائیں، اصل رضایت ان کی ہے، ورنہ حاکم وقت کی طرف سے ایک مقدار معین کر دی جاتی ہے کہ اتنے ہزار اتنے لاکھ روپیہ تمہیں دینا ہے۔ ابھی ایران میں اگر کوئی گاڑی سے کسی کو ٹھوک دیتا ہے، مار دیتا ہے اور وہ قتل ہو جاتا ہے تو حکومت کی طرف سے ایک مقدار معین ہے، مگر اب وکیل اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے سامنے والے کو راضی کرے کہ وہ کم پیسوں پر راضی ہو جائے، یا پیسہ نہیں ہے تو ان کو معاف کر دے۔ اب اگر معاف کر دیتے ہیں تب بھی اس کا مسئلہ حل ہے، کم پیسوں پہ راضی ہو جاتے ہیں تو تب بھی اس کا مسئلہ حل ہے۔ یہ عدالت کے خلاف نہیں ہے، عدالت تو پہلے مشخص کر دی، ہاں اگر سامنے والا راضی ہے تو پھر عدالت کے خلاف نہیں ہے۔ اچھی بات۔ تیسری چیز کیا ہے؟ انسان کے خود اعمال مجسم ہو جائیں گے روز قیامت، کہ انسان اپنے باطن کو مشاہدہ کرے گا اور وہ مجسم طریقے سے ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ اگر یعنی ہر عمل کا ایک ظاہری پہلو ہے، ہر عمل کا ایک باطنی پہلو ہے۔
مثال کیسی دی جائے آپ کو؟ مثال یوں دیا جائے کہ اگر کسی نے سود کا پیسہ کھایا یا کسی یتیم کے مال کو غصب کر لیا، اگر ہم اس کے باطن چہرے کو دیکھیں تو کہا گیا کہ وہ یتیم کا مال نہیں کھا رہا ہے بلکہ وہ آگ کھا رہا ہے۔ یا کسی کے لیے کہا کہ اگر کسی نے غیبت کی تو وہ غیبت نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے برادر مومن کا گوشت کھا رہا ہے۔ تو یہ آگ کھانا کیا ہے؟ یہ در حقیقت قیامت میں دی جانے والی سزا ہے۔ کہیں پہ لکھا ہوا ہے وہ پیپ پی رہا ہے، کہیں پہ لکھا ہے کہ وہ جو تو اپنے اس کو سانپ ڈس رہا ہے۔ تو یہ جو سزائیں ہیں قیامت میں دی جائیں گی جو ہمارے اعمال کے لیے مقرر کی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی بھی اطلاع ہم کو پہلے دے دی گئی ہے۔ تو عزیزو، یہ آج کے درس کا خلاصہ تھا، امید ہے آپ لوگوں کے لیے مفید رہا ہو۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ خلاصہ نہیں ہوگا، اس کے بعد ایک کوشش میں اپنی کروں گا، اگرچہ کہ یہ کوشش کرنا غلط ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگوں کو جس کو اردو نہیں آتی ہے ان کی خاطر میں رومن انگلش میں اس پورے درس کا ایک خلاصہ بنا کے 7 کا دے دوں گا۔ 12 محرم کے بعد اگر آپ 15 تک آ جاتے ہیں تو پہلی صورت میں امتحان ہوگا، ٹھیک ہے؟